السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ ہندوستان کے اندر کچھ کمپنیاں موجود ہیں جو یہ آفر کر رہی ہیں کہ اگر آپ ہماری کمپنی سے کچھ چیزیں پرچیز کریں گے اور آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں اپنے دوست و احباب کو بتائیں گے، اگر وہ بھی آ کر ہماری کمپنی سے پرچیز کریں گے تو ہم کیا ہے اس کا بینیفٹ آپ کو دیں گے۔ تو کیا یہ بینیفٹ لینا، یہ پیسہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سوال آیا ہوا ہے۔ دیکھیے، اس تعلق سے علماء دونوں طرف گئے ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو ان دو علماء کی باتوں سے ایک ہی بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان الحلال بین و ان الحرام بین، انسان کے لیے حلال کو بھی واضح کر دیا گیا، حرام کو بھی واضح کر دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو شک ہیں، جن کے اندر لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما امور متشابہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں کیا ہے، ڈاؤٹ والی رہتی ہیں، جس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو انسان کنفیوژن والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو ایسا انسان اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لیا اور اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیا۔ لیکن ومن وقع فی الشبہات، اگر کوئی انسان ان کنفیوژن والی چیزوں میں داخل ہو گیا، وقع فی الحرام، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا انسان حرام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی کمپنیاں جو بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، دیکھیں اس کی جو تجارت ہوتی ہے، جو بزنس ہوتا ہے، یہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، تو ایک اعتبار سے شبہ والی چیز ہے۔ اور یہ کمپنی باقاعدہ ہمارے سامنے آفر کر رہی ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ رہتا ہے وہ مڈل کلاس فیملی سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں، ان کے کچھ خواہشات رہتے ہیں، ان کے کچھ گول رہتے ہیں، جو اپنی انکم کم ہونے کی وجہ سے ان تک ریچ نہیں ہو پاتے۔ تو لہٰذا ایک کمپنی آفر کر رہی ہے کہ اگر آپ ہم سے جڑ جائیں گے، 200 پوائنٹ اگر آپ بنا لیں گے، اپنے نیچے 2 لوگوں کو ایڈ کر لیں گے، تو وہ جتنے لوگوں کو اپنے نیچے ایڈ کرتے جائیں گے وہ سارا انکم آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ کمپنی کا کہنا ہے۔ اور ایک کمپنی کہہ رہی ہے کہ جتنے لوگ نیچے بڑھتے جائیں گے وہ جتنوں کو بڑھائیں گے، ایک اعتبار سے صدقہ جاریہ ہے، جس طرح ہم لوگ بولتے ہیں نا، کوئی نیک کام ایجاد کر دو، جتنے لوگ کرتے رہیں گے آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ تو یہ کمپنی بالکل وہی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے نیچے جتنے لوگوں کو ایڈ کرتے جائیں گے، وہ جو بھی خریدیں گے وہ سارا کا سارا کیا ہے، بینیفٹ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ایک کمپنی کا کہنا ہے۔ جیسے یہ آفر ہمارے نوجوانوں کے آگے آیا، ینگسٹر کے سامنے آیا، تو ہمارے نوجوان نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ جائز دیکھے نہ ناجائز دیکھے، بس پیسہ پیسہ، پیسوں کے لت میں پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے بہت علماء بھی کیا ہے اس چیز کے اندر ملوث ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، واللہ عالم بالصواب، حقیقت کہاں تک ہے، تو عالم بھی کیا ہے، علماء بھی اس کمپنی کے اندر جڑ چکے ہیں، وہاں سے چیزیں پرچیز کر کے اپنے نیچے لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ اگر یہ چیز جائز ہے، حلال ہے، تو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر یہ چیز حرام نکل گئی تو یاد رکھو میرے بھائیو، اس کا گناہ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، انسان مر جاتا ہے لیکن 3 چیزیں کیا ہے، اس کے سارے عمل کٹ جاتے ہیں لیکن 3 چیزیں برابر اس کو ملتی رہتی ہے۔ ایک اس کی نیک اولاد ہے، اور دوسرا اس کا کوئی نیک عمل ہے، یعنی کوئی نیک کام کر دیا، تو انسان کیا ہے، اس کو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز علم ہے، کچھ کتابیں وغیرہ لکھ کر چلا گیا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب خبر کے اندر برابر اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز سوشل ورک، اگر کوئی سوشل ورکنگ کر رہا تھا، اگر کوئی انسان لوگوں کی خدمت کے لیے کوئی ذریعہ بنا کر چلا گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، جب تک فائدہ لیتے رہیں گے برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اپنے پیچھے نیک اور بچے چھوڑ کر چلا گیا، جب تک وہ بچے نماز پڑھیں گے باپ کو بھی ثواب ملے گا، قرآن پڑھیں گے باپ کو بھی ثواب ملے گا، نیک کام کریں گے باپ کو بھی ثواب ملے گا، پیرنٹس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ ہے۔ بالکل اس حدیث کو ذرا الٹا کر کے سوچیں۔
اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کوئی برا کام ایجاد کر کے چلا گیا تو لوگ جب تک وہ برائی کرتے رہیں گے مر جائے گا، اس کے بعد وہ گناہ اس کے کریڈٹ میں کیا ہے، اس کے کھاتے میں آتے ہی جائے گا وہ۔ جیسے کمپنی نے آفر کیا ہے، ابھی جو سیف شاپ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی آئی ہوئی ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ جب تک رہیں گے فائدہ آپ کو بھی ملتا رہے گا، برابر ملتا رہے گا۔ جب آپ انتقال کر جائیں گے، آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو آپ کے بچے کو بھی کیا ہے اتنا ہی بینیفٹ ملے گا، اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا آپ کو ملتا رہے گا، اور بڑھتا بھی جائے گا، آپ کے بچوں کو اور بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ جتنے ممبرس نیچے بڑھتے جائیں گے آپ کا بینیفٹ بھی اتنا بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد کمپنی نے کہا ہے آپ کو ملے گا، آپ کے بعد اپنے بچے کو ملے گا، آپ کے بچے کے بعد آپ اس کے بچے کو بھی ملے گا، یہاں تک چلے گا، پورا پیڑھی تک یہ فائدہ کیا ہے پہنچتا ہی رہے گا۔ یہ کمپنی نے سامنے سے آفر کیا ہے۔ ذرا سوچو، اگر یہ چیز حرام نکل گئی تو آپ جب تک جیتے رہیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی گناہ، مرنے کے بعد جب آپ کا بچہ ایک پیسہ کھائے گا تو آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے بچے کے اکاؤنٹ میں بھی گناہ، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی خبر میں گناہ پہنچتا رہے گا۔ اس کے بعد جب اس کا بچہ آئے گا آپ کی پوری نسل گناہوں کے اندر کیا ہے ملوث ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا ان جیسی چیزوں سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے آج، ایسی شبہ والی چیزوں سے۔ اور دوسری چیز دیکھیے، رزق کا معاملہ جو ہے نا اللہ نے اپنے سپرد کر لیا ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی ساری تقدیر لکھ دیا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں رہے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کیا اس کی مقدر میں لکھ چکا ہے، اس کی تقدیر میں لکھ چکا ہے۔ اور باقاعدہ ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی کی صحیح حدیث، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح انسان موت سے بچ نہیں سکتا، اگر مضبوط خلوں میں بھی جا کر چھپ جائے لیکن اس کی موت اس کو آ کر رہے گی، بالکل اسی طرح انسان رزق سے کتنا بھی بھاگ لے، پیسوں سے کتنا بھی بھاگ لے، لیکن اس کا پیسہ کیا ہے اس کو آ کر ہی رہے گا۔ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھ دیا اتنا پیسہ مل کر ہی رہے گا۔ تو لہٰذا پیسوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے۔ انکم یہ اللہ کا ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اس کو برابر دے گا، لیکن اللہ نے جو چیز ہمارے سپرد کی ہے، بھئی تمہاری جو باڈی ہے اس کو کیسے گروتھ کرنا ہے، کیسے بڑھانا ہے، تمہاری باڈی کی ذمہ داری میں لے چکا ہوں، لیکن باڈی کے اندر جو چیز انسٹال کی گئی ہے نا روح، اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ نماز تمہیں پڑھنا ہے، کھانا اس کو کھلانا ہے، تم نماز پڑھو گے وہ چارج ہوگی اندر، تو لہٰذا روح کے رزق کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، لیکن تمہارے رزق، جسم کے رزق کی ذمہ داری میں لے چکا ہوں۔ تو لہٰذا کبھی بھی پیسوں کے معاملے میں کوئی چیز کیا ہے پیسوں کے پیچھے مت بھاگے، دنیا کے پیچھے مت بھاگے۔ اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں آئی ہوئی ہیں یہ سب کیا ہے شبہ ہے، اس کے اندر کنفیوژن ہے، ڈاؤٹ ہے، تو لہٰذا ایسی چیزوں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شبہ والی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔